آج ہماری آبادیاں جو ہے کتنے ہمارے نوجوان ہیں، آج شراب نہیں، بات شراب کی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ ہر وہ چیز جو انسان کے اندر نشہ پیدا کرتی ہے، اب چاہے شراب ہو چاہے گانجا ہو اور کیا کیا جو ہے شراب نشہ جو ہے، نشے کی جو بھی نشہ کرتا ہے، جو بھی انسان کے اندر نشہ، ایسا نشہ کہ جہاں انسان کے ہوش و حواس جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، جہاں انسان اچھے برے کی تمیز جو ہے ختم ہو جاتی ہے، ایسا نشہ کرنا، چاہے وہ شراب کے ذریعے ہو چاہے گانجے کے ذریعے ہو چاہے افیم کے ذریعے ہو، اور وہ کیا کیا جو ہے چرس ہے اور بھی کیا کیا مطلب بہت سارے وہ کیا اس کا کتنی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہے، اور یہی نہیں بلکہ کچھ لوگوں نے تو وہ جو سیرپ ہے نا، سیرپ جو کھانسی کی سیرپ ہے، اسے بھی کئی سیرپ ایک ساتھ پی لیتے ہیں تو وہ بھی شراب کا مزہ دیتی ہے سیرپ جو ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ چاہے شراب ہو، ہر وہ نشہ، ہر وہ پینے کی چیز کہ جس کے پینے کے بعد انسان نہیں بلکہ حیوان بن جاتا ہے۔ تاریخ آپ پڑھیے جو ہے، ہر سال لوگ لاکھوں لوگ اس لیے مرتے ہیں کہ وہ شراب کے عادی تھے، کسی کا جگر فیل ہو گیا، کسی کی کڈنی فیل ہو گئی، کسی کا کچھ ہو گیا ہے، اور جب کوئی شرابی مرتا ہے تو میں لگتا ہے ایک آدمی مر رہا ہے، نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان مر جاتا ہے، اس کی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اس کی بہنیں جو جوان بہنیں ہیں انہیں کوئی پھر شادی کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایک انسان ہے، آج انسان یہ کہتا ہے مائی چوائس مائی لائف جو ہے، اچھا تیری زندگی ہے، تیری زندگی تو نے بنا ہے اپنے آپ کو، یہ آنکھیں تو نے بنائی ہیں، یہ جوانی تیری دی ہوئی ہے، یہ زندگی کی ساری جو ہے یہ رانائیاں تیری ہیں۔ ارے ہم تو فقیر ہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر یہ دل دھڑک رہا ہے تو اسی کے رحم و کرم سے دھڑک رہا ہے، اگر یہ آنکھیں کام کر رہی ہیں اسی کے رحم و کرم سے، اگر ہاتھ اٹھ رہے گے اسی کے رحم و کرم سے، اگر جو ہے پیر چل رہے گے اسی کے رحم و کرم سے، بے شمار اس کے احسانات ہم پر جو ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے نافرمان انسان، اے اللہ کی بندگی چھوڑ کر کے شراب کی طرف جانے والے انسان، کبھی تو نے سوچا نہیں کہ تو ہے اپنی، تو سمجھ رہا مائی چوائس مائی لائف جو ہے، یہ زندگی تیری نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہے، یہ تیرے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ آنکھیں اللہ کی امانت ہے، یہ زبان اللہ کی امانت ہے، یہ جو ہے کان اللہ کی امانت، ہر چیز اللہ کی امانت ہے۔ اگر تو اس امانت میں خیانت کرے گا تو تیرا تو نقصان ہوگا، مگر تیرے بچے ویران ہو جائیں گے، تیری بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، ایک خاندان جو ہے یتیم ہو جائے گا۔ اندازہ لگائیے آج یہی برائی ہمارے سماج کے اندر کتنی تیزی کے ساتھ پھیل لگی ہے، مگر کوئی جو ہے صحیح طرح سے اس پر محنت کرنے والا نہیں ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود جو ہے محسوس کریں کہ ہم تبلیغ کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، دین کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی سماعت فرما لیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اجتنبوا الخمر، شراب سے بچو یعنی نشے سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، کیونکہ ہر برائی کی چابی ہے۔ اب آئیے اس کو ہم قرآن کی روشنی میں سمجھیں۔ قرآن مجید میں پہلے بارے میں ہاروت و ماروت کا ذکر ہے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ مَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ إِلَى آخِرِهِ۔ یہ ہاروت و ماروت کون ہے ذرا سمجھتے چلیں آپ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں لوگ بہت زیادہ گناہ کرنے لگے، بہت زیادہ پاپ کرنے لگے، لوگوں نے نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ یہ میرے نبی کی آمد سے بہت پہلے کی بات ہے، حضرت ادریس علیہ السلام۔ اب فرشتوں نے اللہ سے کہا دیکھ اللہ دیکھ تو نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، یہ کتنا بگڑ گیا ہے، کتنا بگڑ گیا ہے۔ اور ایسی اس وقت بھی کہا تھا اسٹارٹنگ میں جب حضرت آدم اللہ پیدا کرنے والا اللہ نے کہا کہ میں آدم کو اپنا اسسٹنٹ بنا کے بھیج رہا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ پیدا کرے گا جو زمین میں خریدی فساد کرے گا۔ ایک بات درشی پڑھ کر سنا دے، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تو اب پہلے بھی کئی بار فرشتے کہہ چکے تھے اور اب یہ بات ہوئی، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ انسان اس لیے گناہ کرتا ہے
کہ میں نے اس کو شہوت اور غصہ دیا ہے. کیا دیا ہے؟ شہوت مانی سیکس، غصہ مانے جلال. اگر یہ دونوں چیزیں تمہیں دے دوں نا تو چین سے تم بھی نہیں بیٹھو گے فرشتوں. بولے نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جتنا چاہے اتنا دے دے، ہم میں سے کوئی بھی جو ہے تیری نافرمانی نہیں کرے گا، تو جتنا چاہے اتنا. اچھا، بہت ٹیسٹ ہے اپنے تقوی پر، بہت اعتماد ہے، بھروسہ. اچھا ٹھیک ہے، چلو مان لیتے تمہاری جماعت میں جو سب سے بھروسے مند دو پیس لے کر آ جاؤ. ایک بات درشی پڑھ کے سناتے ہیں. جو جس پر بھروسہ ہو. فرشتوں نے مشورہ کر کے جو ہے 2 فرشتوں کو چنا، ہاروت و ماروت، جس کا ذکر وما انزل علی الملائکین ببابل ہاروت و ماروت. ہاروت و ماروت ہے نا، جیسا ہینی پینی ہے نا، ایسی نام ملتا جلتا ہے جی. ہاروت ماروت اللہ کے بارے میں یہ ہے. یہ اتنے اعتماد والے، تو انہیں چاہے کتنا بھی سیکس دے، کتنا بھی شہوت دے، کتنا بھی غصہ دے، مگر یہ تیری نافرمانی بالکل نہیں کریں گے. ہاں اچھا ٹھیک ہے بھائی، آ جاؤ سامنے. ان کو شہوت اور غصہ دے دیا گیا اور کہا جاؤ. اب زمین میں اتار دیا ان کو. کیا؟ دونوں فرشتوں کو زمین میں اتار دیا گیا. وہ اترتے اور شام کو جو ہے اسم اعظم پڑھ کر کے واپس آسمان میں جہاں ان کا خاص جگہ تھی وہاں پہنچ جاتے اللہ کے قرب خاص میں. اب انہوں نے زمین پر آ کر کے فیصلہ کرنا شروع کر دیا. لوگوں کے فیصلہ کرتے، جو کوئی فیصلہ نہیں کرتا یہ چٹکیوں میں فیصلہ کر دیا کرتے. 1 مہینے تک انہوں نے سینکڑوں فیصلے کر ڈالے. چاروں طرف شہرت ہوگی ان کی. صبح شام رہتے، صبح کو آتے، شام کو جو ہے اسم اعظم پڑھ کے. اسم اعظم مانے اللہ کا وہ نام کہ جس کے ذریعے انسان کے اندر بہت ساری طاقت اور بہت ساری انرجی اور بہت سارے عجائبات پیدا ہو جاتے ہیں. کچھ بھی کر سکتا ہے، مطلب اللہ کے فرما برداری کرتے ہوئے. ایک دن ایک عورت آ گئی صاحب، خوبصورت عورت، اپنے شوہر کا فیصلہ لے کر. اس کو کہنے لگی میرا شوہر بہت ظلم کرتا ہے. اب یہ تو میاں دونوں دیکھتے ہی اس کے لٹو ہو گئے صاحب. جادو اثر کر گیا. ان حسین چہروں کے پیچھے نہ جانے کتنی تباہ کاریاں ہیں جو انسان کو دعوت دیتی ہیں. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے دنیا میں جی صرف وہی بچے جس کو اللہ بچائے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. جانتے یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام جن کو زلیخہ نے اور زنان مصر نے جن پر الزام لگایا تھا، اور آپ 12 سال تک جیل میں تھے. جب آپ بری ہوئے اور آپ سے الزامات ختم ہو گئے اور زلیخہ نے اور ساری عورتوں نے کہا ہمارا ہی قصور تھا، یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے. قال ما خطبكن اذ راودتن یوسف عن نفسی قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. زلیخہ آپ بتاؤ آپ کا کیا حال ہے؟ قالت امرأة العزیز الآن حسس لك وانا راودته عن نفسی. کہنے لگی نہیں یوسف بالکل سچا آدمی ہے. تب حضرت یوسف نے کہا تھا ہے اللہ ہمیشہ دعا کرو اللہ اپنے نفس کی شرارتوں سے ہمیں بچا. سب سے بڑا شیطان تو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے. کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ہاں نمازی ہے نا، سمجھے مسجد میں آ گیا، آج شیطان اب مجھے نہیں بہکا سکتا. بلکہ تو حضرت یوسف نے اس وقت کہا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. میں اپنے نفس کی شرارتوں سے پاک نہیں ہوں، کیونکہ نفس انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. ہاں اگر میرا رب مجھ پر رحم فرمائے تو میں بچ سکتا ہوں. بہرحال لٹو ہو گئے صاحب. کہنے لگے صاحب ہمیں آپ کا قرب چاہیے. وہ کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بت پرست ہوں، تم خدا پرست ہو. جی اور میرا شوہر بہت خوددار ہے، اسے معلوم ہو گیا تو مجھے قتل کر دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو بولے نہیں ہم نہ قتل کر سکتے نہ ہی جو ہم تیرا دھرم اختیار کر سکتے، ہم تو خدا کی عبادت کرنے والے ہیں. بولے نہیں کر سکتے تو جاؤ. وہ چلی گئی مگر یہاں آگ لگ چکی تھی. یہاں اس کے حسن کی آگ لگ چکی تھی. اب یہ 1-2 دن تو برداشت کر لیا، آخر تیسرے دن اس کو اطلاع دے دی کہ ہم آ رہے ہیں ملنے کے لیے. جی اس نے وہ جیسی سنا اس نے تیاری کر لی پوری جو ہے. اور اس کے بعد یہ پہنچے اس کے گھر پہ اور کہا کہ ہم اپنی خواہش چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ
4 کام ہیں، ان میں سے کوئی ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ اجتنبوا الخمر، حضور نے فرمایا کہ اب نشہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کہا کیا کام ہے؟ بولے پہلا کام تو یہ ہے کہ تمہیں خدا کی پرستی چھوڑ کر کے میرے بت کی پوجا کرنی پڑے گی۔ کہا دوسرا کام؟ دوسرا یہ کہ میرا خاوند اس کام کے بعد میں، اس برے کام کے بعد مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، میرے خاوند کو قتل کرنا پڑے گا۔ کہا تیسرا کام کیا ہے؟ کہا اگر یہ دونوں کام نہیں ہو تو تیسرا کام یہ ہے کہ جو اسم اعظم تم سیکھ کر آئے، جو شام کو پڑھ کے آسمان پہ چلے جاتے ہو اور وہاں وہ اسم اعظم تمہیں سکھانا پڑے گا۔ کہا اور چوتھا؟ بولے چوتھا یہ ہے کہ یہ شراب کے جو گل ہے پینی پڑے گی۔ تب انہوں نے سوچا کہ بھئی بت پرستی تو ہم کر نہیں سکتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اس میں اعظم یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اللہ کے رازوں میں سے عملیات کی دنیا میں والے جانتے ہیں اس میں اعظم کسے کہتے ہیں۔ جس کو حاصل ہو جائے تو پھر اس کی چاندی چاندی ہے۔ جی ہمارے طیب بھائی بھی لائن میں ہے۔ تب اس میں اعظم اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جی یہ میں نہیں، ہم نہیں سکتے، تینوں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ بت کی پوجا ہو سکتی ہے، نہ ہی قتل ہو سکتا ہے، نہ ہی اس میں اعظم کو سکھایا جا سکتا ہے۔ تو کہا پھر چوتھا کام کر لو، شراب پینا، ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ بعد دونوں نے جو ہے ایک گلاس چڑھا لی صاحب جو ہے، پینے کے بعد جب نشہ آیا پھر کیا تھا، نشے کی اس میں جو ہے پہلے بت کی پوجا کر لی، پھر اس عورت کے شوہر کو قتل کر دیا، اور پھر اس عورت کو اسم اعظم سکھایا، تو وہ عورت تو اسم اعظم سیکھ کے مومن بنی اور اسم اعظم پڑھ کر کے وہ آسمان پہ چلی گئی صاحب۔ زہرہ ستارہ، اس کا نام زہرہ تھا، حضرت علی فرماتے اس کا نام بیدخ تھا لیکن لقب اس کا زہرہ تھا۔ آج اس کی روح جو ہے زہرہ ستارے کے پاس میں ہے۔ ستارے ہیں نا، 12 ستارے ہیں جو ہے جو بھی ستارے ہیں۔ اب یہ جب نشے سے جب نشہ اترا، آئے ہیں اب لٹ چکا تھا، سب کچھ لٹ چکا تھا، کافر بھی بن گئے، بت کی پوجا کر لی، ایمان چلا گیا، قاتل بھی بن گئے، اور اللہ کا جو راز تھا جو نہیں بتانا چاہیے تھا وہ بھی بتا دیا۔ اور پھر ملا کیا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اب کیا؟ اب تو سب لٹ چکا، اوپر نہیں جا سکتے کیونکہ اس میں اعظم اللہ نے چھین لیا ان سے۔ اب یہ اوپر جانے کا سوال نہیں ہے۔ جس طرح سے کبھی جب انسان برا کام کرتا ہے تو چھین لیا جاتا ہے، کبھی کبھی جب دماغ کے اندر سے جب خون نکل جائے تو انسان کی یادداشت چلی جاتی ہے، ایسی جب انسان غلط کام کرتا ہے تو ایمان بھی کیا ہو جاتا ہے، اس میں اعظم بھی نکل جاتا ہے۔ بہرحال اب یہ جنگلوں میں روتے پھر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں بخش، روتے روتے دونوں پاگلوں کی طرح۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا دور تھا، ان کے پاس گئے، حضور ہم پریشان، ہم تو لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے بات کرتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے بات کی اور پوچھا، اے اللہ یہ ہاروت و ماروت کا کیا کیا جائے؟ یہ رو رہے دن رات، روتے چیختے چلاتے جنگلوں میں ادھر ادھر گھومتے، اللہ ان کی معافی کی کوئی صورت ہے؟ توجہ کے ساتھ بات کیجئے گا، آج ہم آخرت کی فکر سے بالکل بے پرواہ ہیں، بات دنیا میں چاہیے جو بھی چاہیے، ارے یار یہ مولانا تو یار پاگل آدمی ہے، ارے یہاں کا تو ہو جائے یار، بعد میں وہاں کا دیکھیں گے، ہے نا، آدمی ایسی کہتا ہے، ابھی پہلے یہاں کا تو دیکھ لوں، بڑا ملا بنا پھر رہا ہے۔ بعض لوگ بہت زیادہ ڈھیٹ ہوتے ہیں، ہر ایک کو جھیلنا آسان کام نہیں ہوتا ہے جی، خاص طور سے اماموں سے تو ایسے ایسے لوگ ٹکراتے ہیں کہ کبھی کبھی پورا دماغ کی نا چولہا ہلا دیتے ہیں لوگ، جو ہے ایسے ایسے سوال کرتے آ کر کے جی۔ بہرحال تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کی بولا، مولا کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا پوچھو، دنیا کی سزا چاہیے یا آخرت کی؟ آئے ہے پوچھا کہاں کی سزا چاہیے، دنیا کی آخرت کی؟ تو دونوں فرشتوں نے کہا کہ دنیا فانی ہے، دنیا کی سزا بھی فنا ہو جائے گی، اور آخرت باقی ہے، اس کی سزا بھی باقی رہے گی، لہٰذا ہمیں آخرت کی سزا نہیں چاہیے، ہم آخرت کی جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، وہاں کا عذاب برداشت، اللہ جو بھی دینا ہے
تجھے یہی جتنا عذاب دینا ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن آخرت میں عذاب نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر! سوچیے آپ، ایک مومن کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ ایک مومن کی سوچ کیا ہونی چاہیے کہ آخرت آباد ہونی چاہیے۔ دنیا تو آج نہیں تو کل جانا ہی ہے، دنیا تو جیسے تیسے کٹ جائے گی، آخرت کا کیا ہوگا جناب عالی؟ ذرا اس کی سوچیے، آخرت کا کیا ہوگا؟ آج آدمی سوچتا ہے ارے دیکھا جائے گا، اب جیب میں پیسہ نہیں ہوتا نا تو مارکیٹ میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ یار 1 کلو بٹاٹا کہاں سے لوں گا، 1 کلو بٹاٹے کے لیے ٹماٹر کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ یہ آخرت میں وہاں جہاں حساب و کتاب ہوگا پوری زندگی کا، جہاں ایک طرف پل صراط ہے، جہنم ہے، جنت ہے، وہاں یہ بولتا ہے ایسا سنارے دیکھا جائے گا۔ اب بڑے بڑے فرعون کی حالت پتلی ہوگی، بڑے بڑے فرعون کو فرشتے زنجیروں میں جکڑ کے جہنم میں پھینک رہے ہوں گے، نہ کسی کی دولت کام آ رہی ہوگی، نہ اس کا مرتبہ، نہ اس کی بادشاہت، نہ اس کی چودراہٹ، نہ کسی کی خان صاحبی، کسی کا کچھ کام نہیں آئے گا سوائے ایمان اور عمل صالح کے۔ صرف 2 چیزیں کام آئیں گی آخرت میں۔ تو ہمیں دنیا کا عذاب چاہیے، آخرت کا نہیں ہے۔ اللہ آخرت کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کے متحمل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے فرشتوں جاؤ، انہیں لوکھن کی موٹی موٹی زنجیروں میں جکڑ دو، اور بابل کے اندر ایک کنواں ہے، وہاں ان کو الٹا لٹکا دو، باری باری سے جو ہے ان کے کوڑے مارو اور آگ جلا دو نیچے، باری باری جو ہے، اور قیامت تک ان کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ کب تک؟ اس لیے کہا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، آج بھی وہ موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہا مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور سے ملنا ہے، حضور سے ملنا ہے۔ کہا حضور تو ظاہری طور سے دنیا سے پردہ فرمائے، بولو کیا ہے؟ کہنے لگی کہ میرا شوہر ظالم تھا، میں اپنے شوہر کے بارے میں میں نے اپنے ایک عورت سے شکایت کی، اس نے کہا کہ بابل کے کنویں میں ہاروت و ماروت الٹے لٹکے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ کیا سکھاتے ہیں؟ اصل میں جادو ان کو دیا گیا تھا تاکہ اس وقت لوگ جو تھے جادو میں اور لوگ نبیوں کے معجزے میں فرق نہیں سمجھتے تھے، اس لیے یہ لٹکے ہوئے تھے، لیکن پہلے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، یعنی یہ سکھاتے ضرور تھے مگر پہلے بتا دیا کرتے تھے کہ ایسا مت کرو، جادو مسیح کو ہم پریشان ہیں تم ایسا مت کرو، لیکن جب آج نہیں مانتا تو سکھاتے، یہ بھی اس لیے سکھاتے تاکہ لوگوں کے اندر جادو اور معجزے میں فرق ہو جائے۔ اس سے پہلے کوئی جو ہے جادو اور معجزے میں فرق لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ بہرحال تو وہ عورت کہتی ہے کہ ایک عورت نے مجھے کتے پر بٹھایا اور وہ کتے نے آنے واحد میں مجھے بابل کے کنویں پہنچا دیا، کہاں جہاں ہاروت و ماروت الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے جادو سکھاؤ، انہوں نے مجھے سمجھایا کہ مت سیکھ، کہا نہیں سکھاؤ، اور جادو کی بنیاد کفر پر ہے۔ کائے پر ہے؟ جادو کی بنیاد کفر و شرک و بت پرستی پر ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب میں نے ان سے ضد کی تو انہوں نے جو ہے سکھایا اور کہا جائیے تنور ہے یہاں پیشاب کر کے آ۔ وہ پیشاب کر کے آئی تو اس نے کہا کہ میں نے جب پیشاب کر رہی تھی تو ایک نورانی سوار میرے سینے سے نکلا اور آسمان میں چلا گیا، تو ہاروت و ماروت نے کہا یہ تیرا ایمان تھا جو چلا گیا، تو سے رخصت ہو گیا۔ اب تو کامل ہو گئی، مکمل جادوگر بن گئی ہے۔ عالم کیا تھا؟ اتنا بڑا جادو کہ وہ گیہوں کا دانہ زمین میں بوتی، اسی وقت کیا ہو جاتا؟ اسی وقت وہ نکلتا، پک جاتا، گیہوں بن جاتے، گیہوں سے نکل کے آٹا بنتا اور روٹی بن جاتی۔ آپ نے دیکھو آج کل جو ہے کھاد کا ایڈورٹائزمنٹ کہ وہ ٹریکٹر چل رہا ہے، پیچھے وہ کھاد ہاتھ کے ہاتھ جو ہے وہ فصل بھی آ رہی ہے نا، یہ تو خیر بیوقوفی ہے، لیکن اصل میں وہ عورت اتنی بڑی کیا اسی وقت دانہ زمین میں ڈالتی ہے، وہ نکلتا ہے، اپستا ہے اور فوراً دانہ پکا بھی ہو جاتا ہے، اس سے گیہوں نکلتا ہے اور روٹی بنتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو میں اتنی، لیکن مجھے ایمان جانے کا میرے دل میں وہ ہے، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی اس نے ہاروت و ماروت سے ملاقات کی ہے، یہ کب کی بات ہے؟ کئی ہزار سال کے بعد میں جو ہے حضرت ادریس حضور سے کئی ہزار سال پہلے تھے، بعد جو ہے تو اس عورت نے دیکھا، تو میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، میں کیا کروں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جاؤ حضور کے صحابہ سے ملو جا کے۔ حضور کے صحابہ کے پاس گئی کہ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، کسی نے کوئی راستہ نہیں بتایا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جاؤ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو ان کی خدمت کرو، ان کی دعا سے تمہارا ایمان واپس آ جائے گا، تمہارا ایمان۔ تو گویا جو ہے ہاروت و ماروت آج بھی الٹے
لٹکے ہوئے ہیں۔ تو ایک گناہ کیا تھا، شراب پی تھی، لیکن شراب کے بعد کیا حضور نے فرمایا شراب نشے سے بچو، کیونکہ آج بھی آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں کوئی انسان شراب پی کر کے کبھی ماں کی عزت لوٹ رہا ہے، کبھی بہن کی عزت لوٹ رہا ہے۔ ہر روز کا ایک جو ہے ہر اخبار میں آپ کو ایسے واردات ملتے رہیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا ہاروت و ماروت نے جو ہے صرف شراب پی تھی، مگر شراب کے نشے میں وہ اتنے دھت ہوئے کہ انہوں نے بت کی پوجا بھی کر لی، اس کے عورت کے شوہر کو قتل بھی کر دیا، اور اس میں اعظم کو بھی جو ہے کیا کیا، اس میں اعظم کو بھی سکھا دیا، اور اللہ کی بارگاہ کے مجرم بنے، اور آج وہ بابل کے کنویں میں جو ہے لٹکے ہوئے ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنی اولاد کو جو ہے شراب سے بچاؤ، نشے سے بچاؤ۔ یہ نشہ نہ صرف انسان کی دنیا تباہ کرتا ہے بلکہ آخرت بھی تباہ کرتا ہے۔ پورا سماج جو ہے اس سے تباہ ہو رہا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اس طرف بھی توجہ دیں کہ ہمارا بچہ کسی غلط صحبت میں تو نہیں بیٹھ رہا ہے، کسی نشیلے چرسلے گردلے کے پاس بیٹھ کر کے کہیں وہ نشے کا عادی تو نہیں بن رہا ہے۔ اب آئیے آخری بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نشہ چاہے شراب کے ذریعے ہو، چاہے چرس گانجا افیم جو بھی ہے اس کے ذریعے ہو یا اور کسی چیز کے ذریعے، وہ نشہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ مجھے اپنے نفس کی شرارتوں سے پاک فرما، کیونکہ میں نہیں بچ سکتا جب تک کہ تو مجھے نہیں بچائے گا۔ انسان کے بس کا کام نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ خدا کے نازل، خدا کے نافرمان ہو، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو فوراً کسی اللہ والے کی بارگاہ میں چلے جاؤ تاکہ تمہاری نافرمانی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ ہاروت و ماروت کہاں گئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس، کیونکہ انسان کے اندر اگر اس کو لگ رہا ہے کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے تو کسی اللہ والے سے، کسی سچے عالم کے پاس جا کر کے اپنی بات کہو تاکہ وہ اس کا کوئی حل نکال دے کہ بھی اس کا حل کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ آخرت وہ ہے جہاں کروڑوں سال جہنم میں رہنا ہے۔ ایسے کروڑوں لوگ ہوں گے جو کروڑوں سال جہنم میں رہ کر ان کے پاس ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، تو اس سے پھر جو ایمان کے ذریعے وہ نکالے جائیں گے، پھر جنت میں جائیں گے۔ بہرحال آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ جہنم میں نہ جانا پڑے اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جنت عطا فرما دے۔ اور پانچویں چیز جو ہے، چھٹی چیز یہ ہے، پانچویں چیز یہ ہے کہ جب جادو کی یہ تاثیر ہے کہ وہ جادو سے کیا کرتے تھے؟ میاں بیوی کو لڑاتے تھے، کسی مرد کو نامرد کر دیا کرتے تھے، سمجھے نا؟ تاثیر دیکھ رہے ہیں کہ دانا زمین میں ڈالا، اس نکلا فوراً، اور وہ دانا نکل کر کے پکا ہو جائے، پھر گر جائے، پھر جو ہے دانا نکل آئے، پھر روٹی۔ یہ جب جادو کی طاقت کا یہ عالم ہے تو اللہ والوں کی کرامتوں کا کیا عالم ہوگا؟ افسوس ہے کہ جو لوگ جادو کی طاقت کو تو مانتے ہیں مگر اللہ والوں کی طاقت کو، اللہ اپنے نیک بندوں کو وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے جہاں جادو جو ہے پہنچتا بھی نہیں ہے۔ تو گویا چھٹا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھو۔ فرشتوں نے اپنے آپ کو انسان سے بہتر سمجھا تو ان کو یہ مسئلہ سے گزرنا پڑا۔ اور آخری بات یہ کہ صحبت چاہے نیک ہو چاہے بری ہو اثر کرتی ہے۔ یہاں دو چیزیں بس آخری بات کیا کر کے آپ کام کی بات ہے۔ فرشتے اس عورت کی صحبت میں بیٹھے ہے نا، اس کے لٹو ہو گئے، اس کی صحبت نے کیا اثر کرا؟ برائی پر ابھار دیا، زنا پر ابھار دیا۔ تو اس عورت کی بری صحبت کی وجہ سے فرشتے بگڑے، اس عورت کی برائی کے سبب فرشتے جو ہے اس کے حسن کے دیوانے ہو گیا، عیاشی پہ اتر آئے۔ تو یہ عورت کی بری صحبت کا اثر اور فرشتوں کی اچھی صحبت کا اثر یہ کہ وہ عورت اسم اعظم سیکھ کے مسلمان بن گئی ہے، مومن بن گئی۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا کر دیتی ہے، برے کی صحبت اس لیے حضرت علامہ سعدی فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت۔ اچھوں کی صحبت تجھے انسان اچھا بنا دیتی ہے اور برے کی صحبت، ایک ہی واقعے کے اندر دونوں چیزیں ہیں کہ عورت کی بری صحبت نے ان کا یاش و نامراد بنا دیا اور گناہگار بنا دیا، قاتل بنا دیا، مشرک بنا دیا، پرست بنا دیا جی۔ اور ان کی صحبت سے وہ عورت جو ہے اسم اعظم کے ذریعے مومنہ
ممکنہ بن گئی ہے. اس لیے علامہ جلال الدین روم فرماتے ہیں تاتوانی دور شو از یار بد، تاتوانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد تنہا ہمیں بر جا زند اور یار بد بردین و بر ایما زند. آپ فرمایا ہے لوگو، اے میرے نوجوان ساتھیوں، اے میرے بچوں، اے میری ماں اور بہنوں جو ہے توجہ کے ساتھ سماعت کریں. فرماتے ہیں اے لوگو جہاں تک ہو سکے بری صحبت سے بچو، برے یار کی سنگت سے بچو. اس لیے کہ برا یار جو ہے خطرناک سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس لیے کہ خطرناک سانپ صرف انسان کی جان لے سکتا ہے، ایمان نہیں لیتا، مگر خطرناک جو برا یار ہوتا ہے اس کے ذریعے انسان کی جان بھی جاتی ہے اور انسان کا ایمان بھی جاتا ہے. تو آج کا یہ واقعہ یہ قرآن کی روشنی میں ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نشے سے بچیں، اور ہمارے سرکل میں کوئی ہے تو ہم اس پر محنت کریں کہ وہ نشے سے بچے، کیونکہ نشہ صرف ایک جرم نہیں ہے بلکہ جرموں کی جو ہے چابی ہے جس کے ذریعے بہت سارے جرم انسان کو چار طرف سے گھیرنے لگتے ہیں. آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا، جب تک کہ براہیم کی فطرت نہ ہو پیدا. قربانی بھی حاضر ہے، عبادت بھی ہے نمرود. اور آخر میں کچھ جو ہے کچھ مزاحیہ شعر سماعت کر لے کہ شراب کے تعلق سے میں نے محنت کی ہے، اس لیے میں علامہ مرزا غالب نے کیا کہا توجہ کے ساتھ سماعت. پچھلے ہفتے آپ نے کچھ سنا تھا شاعروں کی تگڑم بازی، آج سنیے آپ جو ہے. مرزا غالب کہتے ہیں زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں پہ خدا نہ ہو، یا وہ جگہ بتا جہاں پہ خدا نہ ہو. اور علامہ اقبال جواب دیتے ہیں مسجد خدا کا گھر ہے پینے کی جگہ نہیں، مسجد خدا کا گھر ہے پینے کی جگہ نہیں. کافر کے دل میں جا وہاں پر خدا نہیں، کافر کے دل میں جا وہاں پر خدا نہیں. علامہ اقبال کی اس بات کا رد احمد فراز شاعر ہیں، انہوں نے کہا ہے، کیا کہا ہے کہ کافر کے دل سے آیا ہوں میں یہ دیکھ کر، کافر کے دل سے آیا ہوں میں یہ دیکھ کر خدا موجود ہے وہاں پر اسے پتا نہیں، خدا موجود ہے پر اسے پتا نہیں. اور ایک اور شاعر اس کی بات کرتا ہے مبشر بشی کر کے، کم وقت کافر کو پتا تو ہے خدا کی ذات کا، کم وقت کافر کو پتا تو ہے خدا کی ذات کا، پر وہ دل کی نگاہ سے خدا کو دیکھتا نہیں، پر وہ دل کی نگاہ سے خدا کو دیکھتا نہیں. میں نے آپ کی تھوڑی سی ذائقوں کو بدلنے کے لیے اشعار کہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح طرح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر اس کام سے بچا جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا سبب بنے، اور اپنے بچوں کو صحیح تربیت دینے. اور آج کے اس ماحول میں اسی شراب اور یہ جو چرس اور آج جو چل اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے دیگر تمام نوجوان بچوں کو، ساتھیوں کو اللہ اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ایمان پہ چلا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.